السلام علیکم ناظرین۔ چینل پر تمام نئے آنے والوں کو خوش آمدید، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ سبسکرائب کرنے کا مطلب ہے ہمارے ساتھ جڑنا۔ ساتھ جڑیں گے تو سچ کو شکتی ملے گی اور حق کی دعوت کو گھر گھر پھیلانے میں مدد ملے گی۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی امریکی خاتون کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس نے یونیورسٹی کے زمانے میں اسلام قبول کیا۔ 4 سال بعد ایک پاکستانی مسلمان سے شادی کی اور فلاحی کاموں کے لیے پاکستان آئیں۔ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے قریب میڈیکل کیمپ لگایا اور لوگوں کو مفت علاج کی سہولت فراہم کی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اصل اسٹوری کی طرف۔ Most of the time, when somebody American like me comes up in front of a group who have been Muslim their whole lives, they ask, how did you get here? How did you embrace Islam? اکثر اوقات ہوتا ہے کہ جب بھی مجھ سے مسلمان ملتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا؟ آپ کیوں اسلام کی طرف آئیں؟ اور ایسے ہی کئی سوال ہوتے ہیں۔ اکثر پیدائشی مسلمان جن کی ساری زندگیاں اسلام میں گزری ہوتی ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک سفید فام امریکی خاتون نے کیسے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہاں آج میں آپ لوگوں کو اپنے اسلام قبول کرنے کی مختصر کہانی سناتی ہوں کہ میں کیسے اسلام کی اور آئی۔ میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی دراصل وہاں سے شروع ہوتی ہے جب میں آئیووا اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ تو ہماری یونیورسٹی کی کینٹین کے 2 حصے تھے۔ ایک حصہ وہ تھا جہاں ماंس مچھی کھانے والے لوگوں کو کھانا ملتا تھا، جبکہ دوسرے حصے میں شاکاہاری کھانے والے افراد کھانا کھاتے تھے۔ میں ان دنوں بغیر گوشت والے ڈائٹ پلان پر عمل کر رہی تھی، اس لیے میں صرف سبزیاں وغیرہ ہی کھاتی تھی۔ تو ہوا یوں کہ میں کینٹین میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ وہاں کچھ لڑکے لڑکیوں کا ایک گروپ آیا اور وہ بھی سبزیاں ہی کھانا چاہتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب امریکہ میں گوشت چھوڑ کر صرف سبزیوں کا ڈائٹ پلان لینے کا رجحان بہت کم تھا۔ تو جب میں نے اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھا جو کہ شاکاہاری تھے تو مجھے کافی حیرانگی ہوئی، اور میں ان سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی کہ کیا آپ سب لوگ بھی گوشت نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے ہنس کر جواب دیا کہ نہیں، ہم لوگ گوشت تو کھاتے ہیں مگر سور کا گوشت نہیں کھاتے، صرف حلال گوشت کھاتے ہیں۔ امریکہ میں چونکہ حلال گوشت نہیں ملتا، اس لیے ہمیں مجبوراً سبزیاں کھانی پڑتی ہیں۔ میرے لیے یہ حلال گوشت بالکل ایک نیا لفظ تھا۔ میں نے ان سے کچھ مزید سوال پوچھے تو مجھے پتہ چلا کہ وہ سب مسلمان ہیں، اور مسلمان اسلامی طور پر ذبح کیے ہوئے جانور کو ہی صرف کھاتے ہیں اور صرف کچھ سلیکٹڈ جانوروں کا ہی گوشت کھاتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے کے بعد سے میری ان مسلمانوں سے دوستی ہو گئی اور میں یونیورسٹی کا اکثر فارغ وقت انہی کے ساتھ گزارنے لگی۔ یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے، اس لیے اس زمانے میں امریکہ میں بلکہ پورے مغرب میں ہی اسلام کے خلاف اتنی زیادہ نفرت نہیں پائی جاتی تھی۔ پھر ہماری اکثر مختلف ٹاپکس پر گفتگو ہونے لگی، کبھی مذہب کے ٹاپک پر، کبھی سیاست کے موضوع پر، کبھی امریکہ کے بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں۔ اسی طرح میرے اوپر آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ تو ایسی ہی باتوں میں ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرا ایمان یعنی دھارمک وشواس کس چیز پر ہے۔ میں نے کہا کہ میں گاڈ پر ایمان رکھتی ہوں، انبیاء علیہم السلام کی عزت کرتی ہوں کہ وہ خدا کے نیک بندے تھے اور خدا کا خاص پیغام لے کر دنیا میں آئے تھے۔ ہاں، البتہ میں کسی نبی کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ اس کی عبادت کی جائے یا اس سے دعائیں مانگی جائے۔ مگر کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں کہ میں سنڈے اسکول ٹیچر بھی تھی اور ہر سنڈے کو چھوٹے بچوں کو چرچ میں بائبل کی تعلیم بھی دیتی تھی۔ تو وہاں چرچ میں اکثر بچے مجھ سے ٹرینیٹی کے بارے میں اور یسوع کے خدا کا بیٹا ہونے کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو میرے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے میں خود بھی ٹرینیٹی وغیرہ کے عقیدے پر دل سے مطمئن نہیں تھی اور صرف گاڈ کو ہی اصل خدائی طاقت کا مالک مانتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں اپنی عیسائی وشواس کے معاملے میں کنفیوژن کے دور سے گزر رہی تھی، اور میرے لیے بات کافی تکلیف دہ تھی کہ میں بچپن سے جس چیز پر دل سے وشواس رکھتی آئی تھی وہ غلط تھا۔ بہرحال
ٹھیک انہی دنوں جب میں عیسائیت پر اپنے ایمان کے معاملے میں غیر یقینی صورتحال سے گزر رہی تھی، ٹھیک انہی دنوں اللہ نے میری ملاقات ان مسلمان یونیورسٹی فیلوز سے کروائی تھی۔ جب میں نے اپنے یونیورسٹی فیلو کے سوال کا جواب دیا کہ میرا کس چیز پر ایمان ہے، میرا جنت، جہنم، فرشتوں اور مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان ہے، تو یہ ساری باتیں سن کر ایک لڑکی بولی، اوہ واو، یہ تو مسلمان ہے۔ میں یہ سن کر شاکڈ رہ گئی، بلکہ شاکڈ کے بجائے یہ کہیے کہ میں ڈر گئی۔ مجھے اسلام کے مذہبی عقائد کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، اور میں جانے انجانے میں اپنے دھرم عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئی تھی۔ میرے لیے بات کافی حیران کن تھی۔ پھر میں 1 منٹ کے لیے رکی اور میں نے سوچا کہ یہ تو وہی دین ہے جس کے بارے میں نے سوشل اسٹڈیز میں تھوڑا بہت پڑھا تھا، کہ یہ لوگ عرب کے ریگستان میں رہتے ہیں، لمبے لمبے لباس پہنتے ہیں، گائے کو مقدس جانور سمجھتے ہیں، گائے کی عبادت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے ایک دم ان سے پوچھا، کیا تم لوگ گائے کی پوجا کرتے ہو؟ وہ لوگ میری بات سن کر بہت زور زور سے ہنسنے لگے۔ ظاہری بات ہے یہ سوال تھا ہی اسی قابل کہ اس پر کہے لگائے جائیں۔ تو یہ وہ اسلام کے بارے میں جہالت تھی 1980 کے زمانے میں جو مغربی ممالک میں پائی جاتی تھی، کہ ہم لوگوں کو اسلام کے بارے میں کوئی نالج ہی نہیں ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہوتا تھا سوشل اسٹڈیز میں جو کہ ہمیں اسلام کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے میرے دل میں اسلام کے لیے کیوریوسٹی پیدا ہوئی اور میں نے اسلام کے بارے میں نالج حاصل کرنا شروع کی۔ میرے مسلمان یونیورسٹی فیلوز نے بھی مجھے اسلام کے بارے میں بہت نالج دی۔ اس کے علاوہ میں نے بہت ساری کتب کا بھی مطالعہ کیا۔ اب میں کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اسلام کو کتابوں سے پڑھا اور سمجھا، اور اگر میں اپنے یونیورسٹی فیلوز سے ہی سیکھتی تو شاید کبھی اسلام قبول نہ کر پاتی، کیونکہ وہ لوگ خود بھی کوئی بہت زیادہ دین پر عمل نہیں کرتے تھے۔ جب رمضان آتا تو وہ روزے رکھتے اور نمازیں پڑھتے، اور رمضان کے بعد پھر نمازیں چھوڑ دیتے۔ میں اگر کبھی ان سے پوچھتی کہ تم لوگ 5 وقت نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے کہ ہاں پڑھیں گے، پڑھنی چاہیے، ہم کوشش کریں گے، اور ایسے ہی جملے بول کر وہ اپنی شرمندگی چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ میں کتابوں میں جو اسلام پڑھتی تھی اور اپنے یونیورسٹی فیلوز کو جیسے عمل کرتے ہوئے دیکھتی تھی، تو مجھے ان کے طرز زندگی سے کافی مایوسی ہوتی تھی۔ ہاں، مگر اس کے باوجود یہ بات سچ ہے کہ وہ عمل کے اعتبار سے جیسے بھی مسلمان تھے، مگر میرے اسلام کی طرف آنے کی اصل وجہ تو وہی بنے تھے۔ اس سے آپ سب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کوئی بہت زیادہ دین پر عمل نہیں کر رہے، تو اس کے باوجود آپ نان مسلمز کو اسلام کی طرف دعوت دے سکتے ہیں اور ان کی اسلام کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے رمضان میں روزے رکھنا سکھایا، انہوں نے مجھے نماز پڑھنا سکھائی، انہوں نے اسلام کے بارے میں ہر وہ ممکن معلومات مجھے فراہم کی جو کہ وہ کر سکتے تھے۔ اور آخر کار 1979 میں نے 19 سال کی عمر میں اسی آئیووا اسٹیٹ یونیورسٹی میں اسلام قبول کیا تھا، اور آج گھوم پھر کر میں پھر اسی یونیورسٹی میں موجود ہوں، اور اسی یونیورسٹی میں کھڑی ہو کر آپ لوگوں کو اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی سنا رہی ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے 4 سال بعد میں نے ایک پاکستانی مسلمان سے شادی کی۔ پھر 1983 میں نے خیبر پاس میں ایک فلاحی میڈیکل کیمپ لگایا، جہاں میں نے ایسی بستیوں میں خواتین کو علاج کی سہولت فراہم کی جہاں کبھی کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں گئی تھی۔ وہاں کے مرد پردے کی وجہ سے اپنی عورتوں کو مرد ڈاکٹروں کے پاس لے کر نہیں جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں اسکارف کے ساتھ ہیلمٹ لگا کر موٹر سائیکل چلاتی ہوئی دور دراز گاؤں میں جاتی تھی، تو ہیلمٹ کے اندر ایک نقاب والی عورت دیکھ کر وہاں کے سارے لوگ حیران اور ششدر رہ جاتے تھے۔ الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے ہمالیہ کے پہاڑوں میں ان دور دراز کے علاقوں میں لوگوں کو میڈیکل کی خدمات فراہم کی جن کو یہ سہولیات دستیاب نہیں تھیں۔ اس کے بعد میں لندن آئی اور کچھ عرصہ لندن میں رہی، وہاں کچھ مسلم اسکالر سے اسلام سیکھا۔ پھر میں کیلیفورنیا آئی جہاں مولانا یوسف صاحب سے میں نے روحانیت کی تعلیم حاصل کی۔ اگر آپ میں سے یہاں کوئی پاکستانی بیٹھا ہے تو وہ یقیناً مولانا یوسف صاحب کو جانتا ہوگا۔
میں نے ان سے نہ صرف اسلام کو سیکھا بلکہ بعد میں ان کے ساتھ مل کر یہاں امریکہ میں تبلیغ کا کام کیا اور امریکیوں کو اسلام سے آگاہی کی خدمات سر انجام دیں۔ بس یہی میرے اسلام کی طرف آنے کی سفر کی کہانی ہے۔ میری آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ کو جتنی بھی اسلام کی نالج ہے اسے اپنے ارد گرد موجود نان مسلمس کے ساتھ شیئر کیجیے۔ پتہ نہیں کب کہاں کس کی بات کس کے دل پر اثر کر جائے اور کوئی ہماری وجہ سے اسلام کی طرف رہنمائی حاصل کرے۔ بلا شبہ ناظرین، کوشش چھوٹی ہو یا بڑی، ہر کسی کو اپنے طور پر حق کی دعوت کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو ایک چڑیا چونچ میں پانی بھر کر لاتی اور آگ پر ڈالنے کی کوشش کرتی۔ کسی نے چڑیا سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ کیا تمہاری چھوٹی سی چونچ میں موجود ایک قطرہ پانی آگ کو بجھا سکتا ہے؟ چڑیا نے کہا، میرا ایک قطرہ آگ کو بجھا تو نہیں سکتا، مگر قیامت والے دن میں کم سے کم اللہ کے سامنے یہ تو کہہ سکوں گی کہ جب تیرے نبی کو آگ میں جلانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو میں نے بچانے کی کوشش کی تھی۔ بس ہمیں بھی صرف کوشش کرنے والوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا ہے کہ قیامت والے دن ہم بھی کہہ سکیں کہ اے اللہ، ہم نے تیرے دین کے لیے کوشش ضرور کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن، اپنی ہوسٹ سدرا امین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔